آج آپ جہیز لیتے ہیں اور باضابطہ فہرستیں مل رہی ہیں. آپ چار مینار کی طرف جائیے, آپ کو ٹک کرنا ہے ٹی وی رائٹ, ٹیلی ویژن ایل ای ڈی ایل سی ڈی رائٹ, ایل ای ڈی ہونا تو ایل ای ڈی, ایل سی ڈی ہونا تو ایل سی ڈی. واشنگ مشین فلی آٹومیٹک چاہیے یا کیسی چاہیے, اوپر سے کھلے دروازہ نیچے سے کھلے, وہ بھی ہے اس میں وہ. اور آپ کو اور کیا چاہیے, ایئر کولر, آج کل ایئر کولر تو کوئی بول نہیں, اے سی بھی کتنے ٹن کا, 1.5 ٹن کا, 1 ٹن کا, 2 ٹن کا اے سی. عزیزان گرامی قدر پوری فہرست ہے جہیز کی, بے شرموں کی جہیز کی ایک فہرست, وہ پوری وہ ٹک کر کے دلہن والوں کو دینا, وہ بیچارہ پریشان ہونا دیکھنے کے بعد. اور عزیز دوستو ایک تو عجیب رشتہ طے ہو رہا ہے, اور لوگوں نے چونکہ دلہن والے ہم سے بڑی عقیدت رکھتے تھے, انہوں نے کہا حضرت آپ بھی تشریف لائیں, دولہے والے بھی آ رہے ہیں اور رشتہ پورے کو طے ہو جانے والا ہے, بہت اچھا ہوگا اگر آپ بھی آ جائیں. میں فری بھی تھا, میں چلا گیا, چونکہ دلہن کے والد نے بڑی محبتوں کا اظہار کیا, حضور آپ تشریف لائیں, آپ کی موجودگی میں ہو جائے. میں پہنچا وہاں پر, ساری باتیں طے ہو گئی. اب دولہے کو کیا چاہیے, انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں بائک دوں گا. دولہے نے کہا نہیں بائک کون سی دیں گے, پہلے یہ بھی بولو آپ, بائک دیں گے تو مطلب کیا بائک آپ اٹھا کر کچھ بھی دے دیں گے؟ نہیں بھائی کون سی چاہیے, نہیں مجھے بلیٹ چاہیے. میں کہا کیوں چاہیے آپ کو, کیوں چاہیے آپ کو؟ نہیں میری ایکٹیوا پرانی ہو. آپ کی ایکٹیوا پرانی ہو گئی تو بلیٹ کیوں چاہیے آپ کو, ایکٹیوا کی جگہ ایکٹیوا. نہیں میرا بچپنے کا شوق ہے. آپ کا بچپنے کا شوق ہے تو آپ خریدیے نا اپنے شوق کو اپنے پیسے سے. نہیں وہ تو ہم دلہن والوں سے لیں گے. کیوں لیں گے آپ دلہن والوں سے؟ میں نے پوچھا کیوں لیں گے؟ پلٹ ایک دم بولی بدلا, کہنے لگے میری پڑھائی پر ماں باپ نہیں خرچے کیا. ماں باپ پڑھائی پر خرچے تو دلہن والے کی بائک دلانا, بھائی کوئی بات میں مطابقت نہیں ہے. نہیں میری پڑھائی پر میں انجینئر بنا, میرے پیچھے بھی بہت پیسہ لگا. میں بولا بے شرمی کی انتہا یہ ہے, پہلے آپ ماں باپ کے پیسے خرچا رہے تھے, دلہن والوں کے پیسے خرچا رہے ہیں. آپ دولہا ہیں, فقیر ہیں, آپ ہیں کیا, پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیجئے. آپ کو اللہ نے مرد بنایا ہے تو مرد بن کر رہیے, اور مرد مانگنے کے لیے نہیں ہوتا, مرد تو جھولیاں بھرنے کے لیے ہوا کرتا ہے. اسلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ مرد بنو تو دلہن والوں کے سامنے کاسا لے کر بیٹھ جاؤ شرافت کے ساتھ. ہم تو نہیں مانگتے, آپ کی مرضی ہے, آپ کی بچی کے لیے ہے. بلیٹ بچی چلاتی ہے, آپ چلاتے ہیں, کون چلاتے ہیں پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لو آپ. عزیزان گرامی قدر یہ جھوٹ کی انتہا. آپ مجھے بتائیں یہ کہاں سے آیا, یہ کیوں آیا, اور بے شرمی کے ساتھ منہ کھول کے نہیں مجھے تو چاہیے, نہیں تو رشتہ نہیں ہوگا. اور عزیز دوستو انتہا ہمارے شہر میں یہ ہوئی 8 دن پہلے 10 دن پہلے عجیب واقعہ دیکھنے میں آیا. باپ پیپرز تیار کروا رہا ہے, تاخیر ہو گئی پیپرز کی تیاری کروانے میں. پلاٹ دینے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے, پیپرز بھی انہوں نے ریڈی کروا لیے ہیں, مگر دے نہیں پا رہے, کچھ تاخیر ہو گئی. دولہے کے والد نے کہا اب رشتہ تو نہیں ہو سکتا, آپ نے پیپرز دینے کے وعدے کیے تھے, آپ نے پیپرز نہیں دیے, اب رشتہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا بھائی میں کہیں نہیں جا رہا, 2-3 دن 4-5 دن کے اندر میں کاروائی کر دوں گا, جو وعدہ میں نے آپ سے کیا ہے وہ پورا ہوگا. نہیں اگر آپ اس وقت پیپرز نہیں دیں گے تو نکاح تو ہونے والا نہیں ہے. باپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی, کہنے لگے پوری تیاری میں نے کر لی ہے, رشتہ دار جمع ہے, یہ کیا ہمارے ساتھ کھیل ہو رہا ہے. کہنے لگے ہم جا رہے ہیں, خدا حافظ. دولہا اور دولہے کا باپ نکل گئے مجلس سے. اب بڑے یہ پریشان ہو گئے, باپ تو بیٹھ گئے, ان کی کمر بیٹھ گئی. اچانک ان کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا, مگر اللہ سلامت رکھے ایسے جوان بھی چاہیے معاشرے میں. ان کے ایک دوست تھے, انہوں نے کہا تمہاری بچی کی شادی ہی کرنا ہے نا؟ کہنے لگے ہاں. ارشاد فرمایا اگر میرے بیٹے سے کر دوں تو؟ انہوں نے کہا آپ کا بیٹا کر لے گا. کہنے لگے کیوں نہیں کر لے گا, اتنی پوری تیاری کے ساتھ اچانک سرپرائز دولہا بننے والا ہے, کیوں نہیں کرے گا؟ بات تو کریں گے. اس نے بیٹے کو کال کیا, بیٹے میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا اچانک بابا شادی کا خیال وہ بھی اچانک کیسے آ گیا؟ کہنے لگے دلہن تیار ہے, شادی خانہ ریڈی ہے, اچھی شروانی پہنو اور فوراً آ جاؤ پھول کا ہار پہن کر. کہنے لگے کہاں؟ کہنے لگے مجلس میں ہم بیٹھے ہیں, رشتہ داروں کو بلایا گیا, آدھے پون گھنٹے کے اندر باضابطہ کاروائی ہو گئی, اور وہ بدبخت کے جانے کے بجائے کہ خوش اخلاق بچے کے گھر بچی چلی گئی. عزیزان گرامی قدر ایسے نوجوانوں کی معاشرے کو ضرورت ہے. تو یہ نکاح کا معیار ہے. اور آپ کو بتاؤں حیدرآباد میں پھر بھی خیرات اس قدر بڑی گر و فر کے ساتھ اشارتن کنایتن سلیقے سے خیرات مانگی جاتی ہے. حیدرآباد جو کہ مہذب لوگوں کا شہر ہے تو یہاں سلیقے سے خیرات مانگی جاتی ہے. آپ گاؤں کی طرف جائیں, 30 تولے کم سے سونے میں شادی نہیں ہو سکتی. گھر کیا دیں گے؟ بچی سے شادی کا مطلب لوٹ لینا دلہن والوں کو.